لطیف ساجد سے مولانا لطیف ساجد نقشبندی، اور پھر علامہ قاری و حافظ خطیب اہل سنت، اور اب ماشاءاللہ سے پیر لطیف ساجد نقشبندی صاحب، یہ سارا سفر اتنی کم مدت میں آپ نے کیسے طے فرمایا؟ سر آپ کے نزدیک کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو ملک پاکستان کے لیے زیادہ درد دل رکھنے والی ہے، یا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ والی پارٹی جو ہے نا یہ زیادہ بہتر چلا کہ آپ ماشاءاللہ سے باقاعدہ ایک خلافت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے، تو وہ کون سا سلسلہ ہے، اور اب تک آپ کے مریدین کتنے؟ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ ویئرز، ویلکم ٹو دا چینل الف لام میم، باتیں وہ جو زندگی بدل لیں۔ اکارڈنگ ٹو دا شیڈول آف چینل، تو ہمارے چینل کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ ہم 50% اس میں سے لیکچرز ہوتے ہیں اور 50% ہم نے ان میں انٹرویوز رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے چینل کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جس ہستی کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے اس انٹرویو سیکشن میں، تو یہ ہمارے قصور کی بھی ہیں، پہچان بھی ہیں، آن بھی ہیں، مان بھی ہیں۔ ان کے بارے میں میں تھوڑا سا پہلے بتاتا چلا جاؤں، کیونکہ انہوں نے اپنی منفرد آواز کی وجہ سے ہر فیلڈ میں اپنا ایک نام کمایا ہے۔ ماشاءاللہ سے جب یہ قرات کرتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے، اور جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو روح پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب یہ ماشاءاللہ کیونکہ یہ خطیب اہل سنت ہیں، خطیب پاکستان سن کے، ان کی باتیں سن کے، تو اصل میں ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اپنے اس سیکشن کا آغاز اتنی بڑی ہستی سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں علامہ قاری و حافظ خطیب اہل سنت پیر لطیف ساجد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کی جائے پیدائش اور آپ کا پورا نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب مرزا محمد نعیم صاحب، آپ تشریف لائے اور آج مجھے عزت افزائی سے نوازا، اور آپ نے بہت سارے القابات ایسے میرے حوالے سے آپ نے ناظرین کے گوش گزار کیے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ جو کرم نوازی ہے یہ تو مالک کائنات کی ہے، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تقدس سے، حضور کے اہل بیت کے تقدس سے مجھ جیسے ناچیز کو اللہ کریم نے عزت سے نوازا ہے۔ تو میری جائے پیدائش جو ہے وہ گنڈا سنگھ روڈ پہ ایک گاؤں ہے جسے ہم موضع مان کہتے ہیں۔ اس گاؤں میں 12 جنوری 1978 کو میری ولادت ہوئی، اور میرے والدین نے میرا نام محمد لطیف رکھا۔ سر یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے، لوگ اکثر یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی شہرت سن کے، تو آپ کی باتیں سن کے، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر سارا کیسا گزرا۔ تو میں بھی یہی پوچھنا، لطیف ساجد سے مولانا لطیف ساجد نقشبندی، اور پھر علامہ قاری و حافظ خطیب اہل سنت، اور اب ماشاءاللہ سے پیر لطیف ساجد نقشبندی صاحب، یہ سارا سفر اتنی کم مدت میں آپ نے کیسے طے فرمایا، اور اس کے پیچھے کیا صرف اور صرف آپ کی اپنی سچی محنت اور لگن ہے، یا بات کچھ اور بھی ہے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دنیا میں جو شخصیت ہے جس سے ہم کامیابی کے عہد پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعا ہوتی ہے، کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسے آپ لوگوں سے اکثر سنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب وہ شخص ہے کہ جس کے پیچھے کسی اللہ کے ولی کی نظر ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس بات پہ شاہد ہے کہ جس کے خاندان میں کوئی اللہ کا ولی گزرتا ہے، چاہے وہ 7 پشتوں پہلے گزر چکا ہو، تو اللہ کریم اس کو بھی عزت سے نواز دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ تو وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ دیوار اللہ نے سیدھی کروائی، وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کی خاندان میں 7 پشتوں پہلے کوئی اللہ کا ولی گزرا تھا۔ اس لحاظ سے اللہ کریم نے ان کی دیوار کو سیدھا کروا دیا، اور فرمایا کہ ان کے خاندان میں ایک اللہ کا دوست تھا،
اللہ کا ولی تھا، اس حوالے سے ہم نے عزت سے نوازا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ بات بتلائی ہے۔ میرے والد گرامی ایک سید حضرت پیر سید اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں۔ تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، تو انہوں نے میری والدہ کو بتایا تھا کہ اس بار اللہ کریم آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کو آج میں دعا دے رہا ہوں کہ وہ دنیا میں ایک نام کمائے گا، اللہ اس کو عزت سے نوازے گا۔ پھر جب میری ولادت ہو گئی تو وہ ادھر گاؤں میں رہتے نہیں تھے، آتے تھے کبھی کبھار، اور پھر کوئی مہینہ گزارتے تھے، 2 مہینے گزار چلے جاتے۔ جب میری ولادت ہوئی تو وہ گاؤں میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود وہ جو ہم گڑ لگاتے ہیں نا، گڑتی دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی لعاب لگا کر ہمارے گھر میں دے دی کہ بچہ جب آئے گا اس کو آپ نے گڑتی دے دینی ہے۔ تو انہوں نے وہ گڑ کو دم کر کے دیا۔ پھر میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، بچپن میں کافی زیادہ بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو میری والدہ ان کے پاس لے گئی، مجھے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے یہاں پہ کان میں ان کے ایک سوراخ تھا، یہاں پہ انہوں نے ایک کوئی بالی سی ڈالی ہوتی تھی، وہ نشاہی بزرگ تھے، نشاہی قادری، بعض کہتے ہیں وہ سونے کی تار تھی جو انہوں نے ادھر کان میں ڈالی، وہ انہوں نے نکال کے میرے کان میں سوراخ کر دیا، یہاں پہ سوراخ کر دیا، وہاں یہاں پہ ڈال دی انہوں نے۔ تو میرے لیے دعا کر دی، اللہ نے مجھے صحت سے نواز دیا۔ تو پھر وقت گزرتا رہا، میں گاؤں میں اپنے بڑے بھائی، ان کا نام اللہ وسایا، ان کے ساتھ میں اسکول میں جانا شروع ہو گیا۔ تو وہ جتنے ٹیچر حضرات تھے وہ آج بھی ان میں کچھ موجود ہیں، وہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، وہ مجھے چھوٹا اللہ وسایا کے نام سے وہ مجھے پکارتے تھے۔ تو 5 کلاسیں میں نے ادھر 3 کلاسیں میں نے ادھر پڑھی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ وہ ٹاٹ بچھاتے تھے، وہ لائن پہ ہم، ہاں پرانا جو دور تھا، کبھی پیپل کے نیچے بیٹھتے تھے، وہ ہم نے وہ قلم دوات والا، وہ تختی والا، جی وہ دیکھا ہے میں نے الحمدللہ۔ اور پھر میرے ماموں مولانا منیر احمد صاحب ہیں، تو ان کا شوق تھا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں۔ میری نانی محترمہ ایک اللہ کی ولیہ تھی اور تہجد گزار تھی، وہ مجھے لے گئے اپنے پاس۔ ہمارا جو گھرانہ تھا، ہمارا گھر تھا، وہ ایک غریب جو ہے تعلق متوسط طبقے سے ہم تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد محترم جو ہے وہ کسی ہمارے ادھر گاؤں میں ڈوگر برادری ہے، ان کا ہمارے ساتھ فیملی تعلقات ہیں، تو ان کے ہاں ہم نہ کاشت کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے، ان کی زمین پہ ہم حصے میں کاشت کیا کرتے تھے۔ تو ادھر کھیتوں پہ کام کرنا، میرے والدین بھی ادھر ہوتے تھے، بھائی بھی ادھر ہوتا تھا، ہم بھی ادھر کام کیا کرتے تھے۔ تو پھر میرے ماموں مجھے لے گئے ادھر، ہم سکول میں مجھے انہوں نے بٹھا دیا، تو وہاں پہ میں نے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، مسجد میں، جامع مسجد تاجدار مدینہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ میں نے جو ہے نا پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اس طرح کہہ لیں کہ الف با تا سا میں نے وہاں سے شروع کیا۔ ادھر بھی ہم پڑھتے تھے وہ مجہول طریقے سے، الف بے تے سے والا پڑھتے تھے، مگر وہاں پہ قاری صاحب تھے، وہاں سے جا کے میں نے باقاعدہ طور پہ شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کچھ یاد کروا دیا قرآن مجید آغاز سے، تو مجھے ایک شوق لگن جو ہے نا وہ ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ادھر میرے ماموں کے گھر میں وہ ہوتی تھی، علماء کی کیسٹیں ہوتی تھیں، وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، تو سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کی تقریریں وہاں پہ چلتی تھیں۔ وہ تقریر سن کے نا میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی ایک دن ایسی تقریر کروں گا، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدے پڑھوں گا۔ اور میری نانی مجھے روز اس طرح کے جو ہے نا وہ لوریاں سنایا کرتی تھی کہ مجھے نہ سناؤ۔ میرے اندر اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ ایک دن ہمارے سکول میں، وہ گورنمنٹ ہائی سکول ہے معلم کلام میں، وہاں پہ مشاعرہ ہوتا تھا، تو پہلے فرسٹ ٹائم مجھے وہ تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہاں پہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بڑا سا بورڈ تھا، اس کے نیچے وہ سٹیج لگا تھا، سارے طلباء بیٹھے تھے، اساتذہ بھی بیٹھے تھے،
میں نے تلاوت کی پہلی دفعہ اسٹیج پہ میں وہاں پہ تلاوت کی۔ تلاوت کے لیے میں نے تلاوت کی، اور مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، وہ ہمارے ایک عربی ٹیچر تھے، انہوں نے اس وقت مجھے 20 روپے انعام دیا تھا، مجھے پہلا انعام مجھے 20 روپے جو ہے نا وہ ملا تھا۔ اور ابھی تھوڑا ماضی میں تقریباً 1 سال پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا تقریر کے لیے، وہ مجھے نہیں جانتے تھے اب کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے نہیں پہچان سکے۔ تو جب میں ادھر گیا تو میں چونکہ پہچان رہا تھا، تو میں نے تقریر میں جب آغاز میں یہ بات کہی نا کہ انہوں نے مجھے اس ڈگر پہ چلایا، انعام میری حوصلہ افزائی کی، تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ یہ تو میرا شاگرد ہے جو پورے قصور میں جو ہے عزت کما رہا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ ایسی ہے کہ اساتذہ کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر ہم کسی کو، اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ معمار ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہیں جہاں پہ مرضی پہنچا دیں، وہ حوصلہ بلند کرتے ہیں کسی کا، اس کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں کہ آپ کو میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو وہ بن جاتا ہے۔ جس کو وہ کہہ دیں تم تو کون ذہن ہو، تمہیں تو کیا پتہ ہے، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ چل جاتا ہے۔ اس لیے میں اساتذہ کے حوالے سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی اپنے شاگرد کے حوالے سے جب بھی بات کریں اسے بڑا شخص پیش کریں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کا شاگرد بڑا بن جائے گا اور وہ پھر سامنے آ جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ادھر علامہ اقبال سکول میں داخل ہوا پڑھنے کے لیے، تو 9th میں میں ادھر داخل ہوا۔ ادھر ہمارے ایک سر تھے، سر اکبر صاحب کھارا سے، وہ انگلش پڑھاتے تھے، انگلش ٹیچر تھے۔ تو عرصہ بعد میں ادھر جامع مسجد حضوری میں خطبہ کے لیے آیا، تو وہ جمعے پہ آ گئے، میں نے ان کو دیکھا تو میں نے آگے بلا لیا، تو اور میں نے خطبے میں بتا دیا یہ میرے سر ہیں اور ان سے میں نے انگلش پڑھی ہے۔ تو یقین جانے وہ رو رہے تھے اور بعد میں میرا ماتھا چوم رہے تھے، اور ابھی بھی وہ آتے ہیں میرے پاس، بڑی شفقت کرتے ہیں۔ تو جب پتہ چل جائے کہ یہ میرا شاگرد ہے، اتنے مقام پہ ہے، تو اساتذہ کا کتنا ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں یار وہاں پہ میرا شاگرد جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہے، جب کہتے ہیں یا وہ جو افسر بیٹھا وہ میرا شاگرد ہے، تو اساتذہ کے سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہی میں نے حفظ کا آغاز کر دیا تھا، 5ویں کلاس میں نے مکمل کر لی تھی۔ پھر میرے پھوپھا تھے حکیم نواب الدین صاحب، وہ مجھے ادھر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ہاں مجھے وہ مدرسے میں باقاعدہ طور پہ چھوڑ کے گئے۔ یہاں پہ میں نے پھر حفظ کا آغاز کر دیا، حفظ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے جو وہ مجھے نوازا تھا آواز سے، بچپن سے ہی میری نانی مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں نا تو اکثر آپ نعت پڑھتے ہیں۔ میری نانی نے مجھے سوتے ہوئے، یعنی یہ شوق کی بات ہے نا، جب آپ کسی چیز میں لگن رکھتے ہیں، انتہائی جذبہ رکھتے ہیں جنون کی حد تک، تو پھر سوتے بھی وہی کام ہوتا ہے۔ پڑھتے رہتے ہوں گے نا، میں گنگناتا رہتا تھا ایسے ہی مسجد میں۔ وہ جمعرات والے دن ہم مجھے سے نعت سنی جاتی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ میں نعت بچپن میں نے پہلی نعت جو ہے نا پڑھی ہے۔ تو پھر ادھر مدرسے میں آ کے اللہ نے اسی شہرت سے مجھے نواز دیا۔ ہمارے ایک استاد سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ بہت بڑے قاری تھے اور سبا اشرا کے وہ قاری تھے، وہ انہوں نے مجھے جو ہے نا تلاوت وہ کرواتے تھے، مشق کرواتے تھے، سارے طلباء بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مشق ہم کر رہے تھے، تو میں آنکھیں بند کر کے نا جو انہوں نے طرز لگائی تھی نا وہ میں نے لگا دی۔ اچھا، خود سے میں نے ان کی نقل اتار دی پوری۔ مجھے نہیں پتا کہ سارے جو ہے نا طلباء خاموش ہو گئے اور میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے، وہ سخت بڑے تھے،
बड़ा बच्चों पे सख्ती किया करते थे, सख्ती से पढ़ाने वाले। बहुत बहुत सख्त थे। और पहले होता भी ऐसे था, आजकल तो ये आ गया ना, मार नहीं प्यार ये आ गया। पहले होते थे लोग कहते थे ये जो है ना हड्डियां मारी हैं, गोश्त आपका, हमें ये पड़ा हुआ चाहिए। तो फिर आपने देखा उस वक्त फिर लोग कैसे काबिल तरीन लोग निकले, असातिज़ा का अदब करने वाले थे। अब वो फुकदान, सर बड़ा सुनहरी दौर था, हाँ। वो वाकई कदर वाला दौर हाँ, था। अब तो फुकदान नजर आता है। हमने ऐसा दौर देखा कि उस्ताद आ रहे होते थे, हम खड़े हो जाते थे, जब वो गुजर जाएं फिर हम गुजरते थे। अब तो ऐसा होता ही नहीं है, कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। आज हम किताबें पढ़ रहे हैं, अदब नहीं पढ़ रहे, बस हमें अदब पढ़ने की जरूरत है। तो वो जब मैंने वो तर्ज लगाई ना तो सभी ने सुन ली। वो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा ये कौन था, उन्होंने कहा जी ये लतीफ़ था, ये पढ़ रहा था। उन्होंने कहा चलो इधर आओ, देखता हूँ मैं तुझे। मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं अब खैर नहीं है। मगर वो जो है ना उल्टा ही दस्तूर है मकतबा इश्क का, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। ये मामला मेरे साथ हो गया। वो उन्होंने कहा कि आप इधर मेरे पास बैठेंगे, जैसे पहले पढ़ा तुम वैसे पढ़ो, तो डरे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने कहा ये तो मर जाने से बेहतर है मैं पढ़ दूं। आज कुछ पढ़ी। तो मैंने वैसे ही पढ़ दिया। वो बड़े खुश, उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए। कहते कि आज तक किसी ने मेरी नकल नहीं उतारी, आपने पूरी नकल उतार दिया, 50 रुपये दिए। फिर उन्होंने बाबा जी को, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह को बताया, हजरत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सादत अली कादरी साहब को बताया कि ये बच्चा जो है ना ऐसा है। फिर वो जब कोई वफद आता था ना मदरसे में, मुझे बुलाया जाता। अच्छा, तो पहचान के लिए ये इस बच्चे से सुने जी हमारे मदरसे में कैसे पढ़ा जा रहा है। तो फिर वो मुझसे सुनते और बड़े खुश होके जाते। और एक दफ़ा बड़ा ऐसा वाक़या है कि वो ना कोई DPO वगैरह आए थे चौकी में साथ में। अच्छा, तो उन्होंने मदरसे से ना मुफ्ती साहब की बुला को बुलाया हुआ था। वहाँ पे कोई किसी मामले पे डिस्कस हो रही थी, तो वहाँ पे ना वो बात शुरू हो गई किरात के वाले से। उन्होंने कहा हमारा एक बच्चा, आप उससे सुने। तो लड़का आया मुझे बुलाने के लिए, बाहर सिपाही खड़ा था। लड़का, उन्होंने कहा लतीफ़ किधर है? तो मैं क्लासमेट, चलो तुम्हारा पर्चा हो गया, वो उधर पुलिस लेने आ गई है। वो जब मैंने पुलिस बाहर देखी तो मैं तो रोने लग गया। मैंने कहा मैं नहीं जाना। कारी साहब कह रहे नहीं नहीं तूने कोई गलती की है, आज तुझे पुलिस देखेगी ना तुझे। तो हम उधर खेलते थे, उधर ग्राउंड था साथ में, तो हम वो ना मार पड़ती कैदियों को, मुजरिमों को हम देखते थे। तो मैंने कहा आज तो मेरी बारी आ गई, पता है जुर्म मैंने किया नहीं है, पता नहीं कौन सा जुर्म है जिससे वो मैं रोने लगा। उसने कहा नहीं नहीं, वो सिपाही ने कहा रो ना, उधर आपके उस्ताद बैठे हैं, वो बुला रहे हैं, आपसे कुछ सुनना। फिर मैं गया वहाँ पे। उस वक्त मुझे नहीं पता वो कौन से DPO साहब थे, उन्होंने मुझे से सुना, मैं तिलावत की, नात पढ़ी, उन्होंने भी मुझे इनाम से नवाजा। तो एक बात जो है ना आज तक मैं सोचता हूँ कि ये क्या है। इधर मैं जामिया हनफिया में पढ़ने के लिए आया, तो बहुत कम अरसा मैंने जामिया से खाना खाया। इधर बड़े वकील हैं चौधरी शबीर अहमद एडवोकेट साहब हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल के सामने उनका घर है। वो मदरसे में है, उन्होंने कहा जिस बच्चे की आवाज़ अच्छी है ना, वो हमारे घर में ना हमारे बच्चों को पढ़ाया करे, तो खाना और कपड़े हम दिया करेंगे, उसको तनख्वाह भी देंगे। अच्छा, तो उस वक्त उन्होंने 1500 रुपया जो है ना मुझे मेरी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। उस वक्त खाना भी, जब उन्होंने मेरी किरात सुनी, खाना भी और कपड़े भी उधर से, जूती भी और सारा कुछ उधर से। मदरसे से मैंने खाना जो है ना उतनी देर तक खाया। फिर उससे बाद मैंने वहाँ पे, तो फिर यहाँ से मैं लाहौर चला गया। लाहौर जब मैं गया तो वहाँ पे भी यही हुआ कि मुझे ना कहा गया कि आप मदरसे की मस्जिद थी, वहाँ पे अजान पढ़ो। मैंने अजान पढ़ी तो वो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, ये कौन आ गया, किसने अजान पढ़ी है? तो वो अहले मोहल्ला, वो उधर चेयरमैन थे, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि ये बच्चा ना हमारे घर में पढ़ाया करेगा और हमारी बच्चियों को जो है ना वो पढ़ाया करेगा। और उधर एक बच्ची को शुरू किया, वो तकरीबन 40-50 बच्चियाँ वहाँ पे जमा हो गई। पूरा इससे ये कह लें कि मेरी अजान पढ़ने की वजह से वहाँ पे मदरसातुल बनात बन गया, बिनात बन गया, और आज तक वो मदरसा चल रहा है। वो बच्चियों का बरकत से आज तक वो मदरसा चल रहा है, और पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में से वहाँ से बच्चियाँ जो है ना पढ़ के चली गई। वहाँ इब्तदा मैंने की थी, तो मुझसे हुई, और वो
آج بھی وہ بچیاں مجھے ملتی ہیں. میری عمر اس وقت اتنی نہیں تھی, وہ بڑیاں بچیاں تھیں, اور مجھے بھائیوں جیسا پیار. مجھے کپڑے مجھے کبھی نہیں خود ہاتھ سے نہیں دھونے پڑے, وہ مجھے کپڑے بھی مل جاتے تھے, اور جوتا جو ہے وہ بھی مل جایا کرتا تھا, کھانا بھی مجھے مل جایا کرتا تھا, اچھا کھانا مل جایا کرتا تھا. جب میں اس پہ غور کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے بچپن سے لے کے آج تک, الحمدللہ اس کی رحمتیں ہیں. جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہی بات نظر آتی ہے. اور زمانہ طالب علمی میں ہی میں نے, یہ کوئی غالباً 1993 کی بات ہے, تو ہمارے ایک استاد سے ادھر وہ بتایا کرتے تھے, یعنی تصوف پہ وہ تربیت والی جو بات ہے نا, اکثر بیشتر آپ سے کبھی ملاقات ہوتی تو اس حوالے سے بات چلتی ہے. تصوف پہ وہ ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ جو ہوتا ہے نا علم حاصل کرنا, علم تب انسان کو نفع دیتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نجم الدین کبریٰ کا واقعہ بھی سنایا کہ وہ آخری وقت ان کا تھا, شیطان ان کے آخری وقت پہ آ گیا, اسے کہا کہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں. انہوں نے اپنے علم سے جواب دیا, ایک ہے انہوں نے رد کر دیا, شیطان بہت بڑا عالم ہے, اس نے رد کر دیا. دوسری 313 انہوں نے دلیلیں اس پہ دے دی, 360 دلیلیں کا بھی آتا ہے, انہوں نے اس پہ دلیلیں دی, شیطان رد کرتا رہا. ان کا ایک شاگرد تھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ حضرت نجم الدین کبریٰ کا مرید تھا. اس نے جو ہے نا ادھر بیٹھ کے وہ بات کی, تو اللہ کے ولی کے خادم ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اس کے دل سے بھی پردہ دور کر دیا, اتار دیا. اس نے اپنے مرشد کو وضو کرواتے ہوئے دیکھ لیا کہ میرا استاد جو ہے نا وہ گمراہ ہو کے مرنے لگا. اس نے فوری کہا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میرا استاد دنیا سے جا رہا ہے ایمان کے بغیر. انہوں نے ایسے پانی پکڑا چلو اور پھینک دیا, کہا دلیلوں سے ہم اللہ کو نہیں مانتے, اس کو کہہ دے ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. شیطان بھاگ گیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پیچھے کوئی کامل شخصیت ہوگی, شیخ ہوگا, تو پھر آپ کا جو ہے نا علم وہ علم نافع ہوگا. وہ ہمارے استاد سے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسے اس زمانے میں کون ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ ہم ہاتھ رکھیں تو ہمارے جو ہے نا وہ علم ہمارا علم نافع بن جائے. انہوں نے مجھے پتہ بتلایا, یہ بائی پھرو ہے, پھول نگر جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ حضور قبلہ حافظ پیر سید امام علی شاہ صاحب گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کے کامل ولی تھے اور حافظ قرآن تھے, اور وہ حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے. ان کے ہاتھ میں نے جب پہلی دفعہ زیارت کی تو میں ان کا مرید ہو گیا. وہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا, وہ مجھ سے سورہ یوسف کی تلاوت سنا کرتے تھے اور مجھے دعاؤں سے نوازتے تھے. ان کی دعاؤں کا اثر ہے. اور پھر وہ جو میرے دنیا میں آنے سے قبل جن بزرگوں نے, بابا جی پیر سید اکبر علی شاہ صاحب, ہاں وہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج تک اللہ مجھے عزت سے نواز رہا ہے. اکثر میری آپ تقاریر میں یہی سنیں گے کہ جو بھی دنیا میں عزت والا ہوا ہے اس سے پیچھے, اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے, دعاؤں کا ہاتھ ہے. یہی ہم جاننا چاہتے تھے کہ آپ کے پیچھے دعاؤں کا ہاتھ, الحمدللہ, جن کا آپ نام لے رہے ہیں الحمدللہ, ان کا ہاتھ, الحمدللہ. اچھا سر, آپ کی باتوں سے میں نے نا 2-3 چیزیں نوٹ کی ہیں. ایک تو الحمدللہ کہ آپ ایز اے استاد بھی, ایز اے ٹیچر بھی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ استاد کی قدر کس طرح سے کرنا چاہیے. اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ استاد کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے شاگرد جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کس طرح سے ہونا چاہیے. اور کیا یہ میں صحیح سمجھا ہوں کہ آپ کا جو جس سے آپ متاثر ہوئے ہیں وہ سید فدا حسین شاہ صاحب ہی تھے جن سے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ جی, یہ تقریر کا جو مجھے شوق پیدا ہوا ہے نا وہ سید فدا حسین شاہ صاحب کو سن. سر آپ گاؤں کی زندگی بھی گزار چکے ہیں, شہر میں بھی آپ کافی عرصے سے مقیم ہیں, تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی میں؟ گاؤں کی زندگی سادہ ہوتی ہے تو آب و ہوا کے حوالے سے تو اچھی ہوتی ہے, مگر گاؤں میں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ہے کہ حسد زیادہ ہوتا ہے.
حسد، لوگوں میں لڑائیاں، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. ہاں کم علمی ہم اس کو کہہ سکتے جہالت کہتے ہیں. تو بعض دفعہ تو جو ہوتا ہے نا کوئی کسی کو رنگ چڑھ جاتا ہے. بعض دفعہ میں نے پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے ہوئے اسی لبادے میں آ جاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا تھا کسی سے نا، میں نے پڑھا تھا اپنے زمانہ طالب علمی میں، کسی نے کہا ہم گاؤں سے لیتے تو بہت کچھ ہیں مگر دیتے نہیں ہیں گاؤں کو. تو میں اس جو ہے نا نظریے کو غلط کرنے کی میں نے کوشش کی، پوری کوشش کی کہ میں اپنے گاؤں کو ہی سب کچھ دوں. تو اس پہ میں نے پوری محنت کی، اور آج بھی نوجوان طبقہ آپ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ ایک سکول چلا رہے ہیں، بڑا اچھا اکیڈمی سسٹم بھی ہے. ہمارے ادھر بچے آپ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ آپ کو مزید ادھر ترقیاں عطا فرمائے. تو ایک پورے نوجوان جو ہے نا ان کی زندگی میں نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گلی میں نعرے لگاتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے. اس وقت VCR ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا، لوگ ادھر جانا بند ہو گئے، مسجد میں رونقیں لگ گئیں. یہ سارا تھا، پوری ہم نے محنت کی، مگر پھر وہی بات ہے جو حسد والی بات ہے. کچھ سیاستدان وہاں پہ ایسے تھے جو ہم سے اپنا مفاد لینا چاہتے تھے، مگر اگر ہم کسی کو سیاست کے لیے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر مناسب نہیں رہ جاتا. سیاست عبادت سمجھ کے کی جائے تو وہ پھر ہوتا ہے. اگر سیاست کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ انسان کی قبر جو ہے وہ بھی کالی ہو جاتی ہے. بلکہ سر میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دفعہ جو ربیع الاول میں وہ آپ نے آ کے ان کو، بلکہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہم جو ہے نا وہ چھوڑ چکے ہوئے تھے ایک طرح سے. تو اس دفعہ سر نے مطلب کہ آپ کا وہ نام لے رہے تھے، انڈیا میٹنگز کی، کارنر میٹنگز کی. اور اس دفعہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ ماشاءاللہ پورا گاؤں وہ پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس دفعہ انہوں نے سجایا بھی، اور 12 ربیع الاول کو اچھی طرح سے منایا. تو وہ سارا جو سیر ہے نا وہ آپ کے سب پہ باندھتے. اور میں اس کا چشمدید دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے نا وہ محنت میں ایک برکت رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. سر آپ کھانے میں کیا مرغوب ہیں، آپ کو کیا پسند فرماتے ہیں کھانے میں؟ کیونکہ سنا ہے کہ جو اچھے قاری ہوتے ہیں نا ان کا کھانا ذرا کچھ تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، تو آپ کس طرح کا کھانا مرغوب فرماتے ہیں؟ ویسے تو جو بھی آ جائے وہ الحمدللہ کھاتے ہیں، اور مگر چونکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گوشت ہوتا ہے وہ سید الطعام ہے، وہ کھانوں کا سردار ہے. تو اس حوالے سے تو جو بولنے والا ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا ویسے تو کوئی خاص نہیں ہے جو بھی ہوتا ہے. مثلا اس حوالے سے وہ بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، اور میں بھی وہی پسند کرتا ہوں الحمدللہ. جی سر لباس کا بھی سنا ہے کہ زیادہ تر جو علامہ ہیں، جو خطیب ہیں، اپنے لباس کا بڑا خیال فرماتے ہیں. آپ کس طرح کا لباس جو ہے نا وہ زیب تن فرماتے ہیں؟ شلوار قمیض مجھے پسند ہے، اور اس پہ واسکٹ پہننا، کوٹ پہننا یہ مجھے پسند ہے. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے ہمیں، انہوں نے تربیت میں یہ بتایا کہ بیٹا آپ کا لباس جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت لباس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ امام مسجد پھٹے لباس میں ہو اور مقتدی جو ہے وہ سمجھے ہمارا جو ہے نا امام ایسا ہے ایسا ہے، وہ آپ کے ترس والی نظروں سے نہ آپ کو دیکھیں، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ آپ کھڑے ہیں. تو آپ کا لباس جو ہے نا وہ لوگوں سے اچھا ہونا چاہیے، چونکہ اللہ نے آپ کو مسند بھی اچھی عطا فرمائی ہے. تو اس سوال صاف ستھرا ہونا چاہیے، غرور تکبر ہاں ہونا ستھرا چاہیے، غرور تکبر والا بھی معاملہ نہ ہو. بس عاجزی بھی آپ رکھیں اور ستھرائی بھی آپ رکھیں. سر سنا ہے آپ TLP کو کبھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، کیا اب بھی آپ کا کوئی TLP کی طرف کوئی رجحان ہے آپ کا اس دفعہ؟ الحمدللہ میں نے TLP کے ساتھ الیکشن میں وقت گزارا ہے. وہ مولانا مفتی فاروق الحسن صاحب یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے، اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا، اور میرے جو جتنے ادھر لڑکے ہیں وہ سب بھی میرے پاس اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں. تو ہم نے کی تھی، اور پوری محنت سے ہم نے سپورٹ کی تھی. اس کے بعد پھر اپنی مصروفیات کی بنا پہ انہوں نے مجھے ذمہ داری بھی سونپی تھی، مگر اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پہ وہ ٹائم میں دے نہیں سکا.
ظاہری بات ہے جس جماعت کے آپ ساتھ ہوتے ہیں وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پورا ٹائم دیں. تو ٹائم اتنا اب میرے پاس تھا نہیں کہ میں نے تقاریر پہ بھی جانا ہوتا ہے, رات کو لیٹ آتا ہوں, اس لیے میں نے مسجد میں بھی اپنا نائب امام رکھا ہوا ہے کہ مجھے سے پورا ٹائم نہیں دیا جاتا تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو پھر جماعت کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں نکلتا تھا, تو میں نے وہ ان سے معذرت کی کہ میں ہاں یہی وجہ بنی کہ پورا ٹائم نہیں دے سکا, کیونکہ اگر آپ عہدہ بھی رکھیں کام بھی نہ کریں تو یہ وفاداری نہیں ہے. کیا سر کبھی آپ کا ہے رجحان کہ آپ سیاست میں خود بھی آنا چاہیں؟ کبھی ایسا کچھ سوچا ہو کہ میں بھی ایم پی یا ایم این اے یا جنرل کونسل یا سیاست میں کبھی آنے کا ہے کوئی موڈ آپ کا؟ میرے جو لورز ہیں وہ مجھے اس بات پہ ہمیشہ آمادہ کرتے ہیں, مگر میرا ذاتی جو ہے نا رجحان اس طرف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ رسول نے مقام دیا ہے, ایم این اے بھی میں نے دیکھا وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, تو ایم پی کے کونسلر میرے ایسے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ چھوڑ کے میں وہاں پہ جاؤں. تو ایک بات مجھے مولانا شیخ القرآن غلام علی کاڑوی صاحب کی, وہ میرے شیخ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ تھا نا تو لوگ رستے میں کھڑے ہوا کرتے تھے, جب میں ایم این اے بن گیا تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو ہم نے مقصد تو سیاست میں آ کے بھی یہی مقصد ہے کہ ہم حضور کی امت کی خدمت کریں. تو جب ہم پہلے سے اتنا کر رہے ہیں تو جو ہیں وہ کر رہے ہیں. سر وہ سیاست میں یہ ہوتا ہے نا, اگر آپ کو فلاح و بہبود کا, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے موقع مل جاتا ہے تو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ پیر صاحب ہوں یا علامہ صاحب وہ بعد میں آ جاتے ہیں, شمولیت اختیار کر جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے تھا کہ آپ کا ہے اس طرح کا موڈ یا صرف آپ مذہبی اسکالر ہی ہیں اور آپ اسی طرح مذہب کے لحاظ سے آپ خدمت کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس رستے پہ چلوں جس رستے پہ حضور بابا بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ چلے ہیں, اور حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے ہیں. میں اس مصلی پہ بیٹھوں اور جو میرے متعلقین ہیں, مجھ سے محبت رکھنے والے محبین ہیں, ان کو میں اس رستے میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہدایات میری ہوں, میں ان کے لیے دعا کروں اور بتاؤں کہ بیٹا یہ خدمت والا رستہ ہے, آپ اپنائیں. تو یہ میں چاہتا ہوں. سر آپ کے نزدیک کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو ملک پاکستان کے لیے زیادہ درد دل رکھنے والی ہے, یا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ والی پارٹی جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے؟ ابھی تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا ہو. تو بہرحال میں نے کچھ جو درد دیکھا ہے پاکستان کے حوالے سے, اس کی کابینہ کی بات نہیں کرتا, اس کے دیگر معاملات کی بات نہیں کرتا. اگر تھوڑا درد میں نے دیکھا ہے تو وہ مجھے عمران خان میں نظر آیا. سر موجودہ جو قومی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہاں پس رہے ہیں, تو اس پہ آپ تھوڑا سا مختصر سا تبصرہ فرمائیں گے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مالک کے دروازے سے دور ہوتے ہیں. کسی کو بھی آپ دیکھیں جب وہ اپنے جہاں پہ نوکری کرتا ہے وہاں پہ حاضری کم دے گا, ڈیوٹی کم دے گا, تو اس سے وہ جو ہے شفقت والا ہاتھ کھینچ لیا جائے گا تاکہ نوکری سے بھی نکال دیا جائے گا. تو ایسے ہی ہے کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہم نے جھکنا چھوڑ دیا ہے. اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی, بازار آباد ہوتے ہیں, مسجدیں ویران ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے سامنے. آج ہم اجتماعی توبہ کر لیں تو آج ہی درست ہو جائیں گے. سر آپ کو اگر کبھی موقع ملے کہ پاکستان کی, ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیں, آپ موقع مل رہا ہے آپ کو, تو آپ سب سے پہلا کام وہ کیا کریں گے جو ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا؟ سب سے پہلے میں جو کام کروں گا وہ یہی ہے کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہو جائے. ہر مرض کی دعا نظام مصطفیٰ. سر آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہیں گے, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل یا علامہ خطیب؟ دنیا کے علوم جو ہیں وہ میں اپنے بچوں کو پڑھوا رہا ہوں, اور ساتھ میں دینی علوم جو بھی وہ بھی پڑھا رہا ہوں. میری بڑی بیٹی جو ہے اس نے FSC اچھے نمبروں سے کیا, اب اسے میں نے ابتدائی جو ہے وہ میں نے پڑھا بھی دیا دینی حوالے سے, اور اس کا شوق ہے کہ وہ MBBS ڈاکٹر بنے. تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں اور اللہ کریم اسے کامیابی دے. تو ان کے ماموں ہیں وہ آرمی میں ہوتے ہیں, کرنل ہیں, تو ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے. باقی میری بیٹیاں 2 ہیں, وہ ایک نے ابھی میٹرک کے اگزام دیے ہیں, ایک نے 9th کے دیے ہیں, تو وہ درس نظامی بھی ساتھ میں کر رہی ہیں اور تیسرے سال میں وہ پڑھ رہی ہیں. یعنی سارے بچوں کو جو ہے نا وہ میں نے
دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ کرنا ہے، یہی ان کی دولت ہے، یہی ان کا زیور ہے۔ سر یہ بڑی اچھی بات ہے، زیادہ تر یہ دیکھا گیا تھا کہ علامہ حضرات ہوتے تو اپنی اولاد کو وہ اس کی طرف زیادہ رجحان ہوا کرتا تھا، اور میں نے دوسرا دیکھا ہے تو وہ مذہب سے تھوڑا دور نظر آئے، لیکن یہ آپ کی بات سن کے خوشی ہوئی کہ آپ دونوں علوم سے اپنی جو ہے نا وہ اولاد کو اس سے راستہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سر سنا ہے کہ آپ بک لور ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ سے خوبصورت سی یہ لائبریری بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ واقعی کتابیں پڑھنے والے ہیں، مطالعہ فرمانے والے ہیں۔ تو اتنا مطلب کہ کام کے دوران بھی اور جانا بھی ہوتا ہے، دور دور جانا بھی ہوتا ہے، تو کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں یہ اسٹڈی کے لیے؟ یہ میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو آغاز میرا جو ہوتا ہے نا وہ ذکر اذکار سے، اس کے بعد پھر یہ کتابیں جتنا وقت ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کتاب میں پڑھ لوں۔ یہ مجھے حضور مولانا قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا، تو وہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے نا کتاب پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، تو میں بھی ایسے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ ہاں، بک سے جڑے رہتے ہیں۔ کبھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں ایک موضوع پہ نہیں، مختلف موضوعات پہ میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ زیادہ کیا پسند فرماتے ہیں؟ کون سا موضوع زیادہ اپنا پڑھنا پسند فرماتے ہیں؟ مجھے تصوف پسند ہے۔ تصوف 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 میں جو ہے نا صوفیاء کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے جو لکھا گیا، اکثر لوگوں نے لکھا ہے۔ موجودہ رائٹرز میں مجھے جو ہے نا خان آصف نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں اولیاء کاملین پہ، اللہ کے بندے بھی اس نے لکھی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارا اس کا جو انداز ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے۔ سر کوئی خواہش، کوئی کاش ایسی اب بھی؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، لیکن انسان کیونکہ تمناؤں کا، خواہشوں کا وہ عادی رہا ہے، ابھی بھی کوئی خواہش ایسی، کاش ایسی کہ یہ میری اچیومنٹ رہ گئی ابھی؟ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے، تو خواہش جو میں نے زندگی میں اپنے دل میں رکھی ہے وہ آج بھی اسی پہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ بنا لوں میں جس میں یتیم بچے اور بچیاں ان کی کفالت کروں، شادی تک ان کے جو اخراجات ہیں وہ اللہ مجھے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے سر کن بڑے بڑے شہروں میں اب تک خطابت کے لیے جا چکے ہیں؟ کہاں کہاں اپنا پاکستان میں سنا ہے کہ آپ کافی شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں خطبے کے لیے جا چکے ہیں، تو زیادہ تر کہاں کہاں جانا ہوتا ہے آپ کا؟ زیادہ تر تو جو ہے نا ہوتا ہے وہ ضلع قصور میں ہوتے ہیں بیانات، مگر تقریباً پنجاب کے تمام شہر جو ہیں تقریباً وہاں پہ میں خطاب کا جو ہے سلسلہ سعادت مجھے حاصل ہو چکی ہے، اور بیرون ملک بھی مجھے تقریباً کوئی 17 دن کے لیے UAE میں گیا تھا، تو وہاں پہ بھی میں جو ہے نا مجھے محفل کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ سر کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا واقعہ جو بیان کے دوران پیش آیا ہو جو اب تک آپ بھول نہ سکیں ہو، کوئی انفارگیٹیبل ہو، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ یار یہ ایسا میں وہاں پہ گیا تو پھر میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ میں آج تک بھولا نہیں، کوئی ایسا واقعہ؟ ایسا ہوا ہے کہ جب ابتدا میں خطابت میں نے قدم رکھا تو وہ جسامت کے اعتبار سے وہ لگتا تھا جیسے بچہ ہی ہوتا ہے، تو میرے ساتھ ایک قاری صاحب تھے ہمارے، وہ ذرا جسامت والے جسیم تھے، لوگوں نے مجھ سے نا ٹائم لیا، فون پہ سنا تھا انہوں نے، فون پہ انہوں نے ٹائم لے لیا۔ وہاں پہ جب ہم گئے تو وہ مجھے سمجھ رہے تھے یہ بیگ اٹھانے والا ہے، اور قاری صاحب وہ ہیں، تو ان کے وہ ہاتھ چوم رہے تھے، تو وہ بتانے لگے، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اب کرنے دو جو کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ایسے ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ جب ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے تو 4 عالم دین پہلے بیان کر رہے تھے، انہوں نے کرنا تھا، وہ سبھی اس کو مخاطب کر رہے تھے، مجھے تو وہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ جب اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب میں دعوت دے رہا ہوں، بڑے علامہ صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کرسی پہ اٹھ کے میں بیٹھ گیا۔ تو جب میں نے وہاں پہ بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد اب انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، سارے میرے پیچھے تھے، وہ مجھے کہہ رہے یار یہ تو عجیب کر دیا تو نے۔ سر مسجد حضوری بٹا چونک میں ماشاءاللہ آپ کا محسوس انداز سننے، قصور شہر کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ ہر جمعے میں دیکھنے کو ملتی ہے، تو ایسا کون سا جادو ہے جو ان کو وہاں پہ ہر دفعہ کھینچ کے لے آتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں۔ وہاں پہ الحمدللہ پہلی دفعہ میں میرے دوست ہیں علامہ مولانا محمد اسلم چشتی صاحب، انہوں نے مجھے کسی کی جگہ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے کہا تھا، تو
تو میں پہلی دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تھا کسی کی جگہ پہ، جیسے کہتے ہیں نا ونگار کڈن، ایسے میں آیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں جمعہ پڑھائیں گے تو یہی پڑھائیں گے، تو اس کے بعد سے اب تک میں پڑھا رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا کرم ہے، حضور کی آل کی یہ خاص عنایت ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، وگرنہ مجھ میں تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، تو میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ پہلے یہ مسجد جب دوسری مطلب کہ اس مسجد بننے نئی طرز میں بننے سے پہلے تو اس میں آپ کی ہی کاوش ہے، مطلب کہ آپ نے لوگوں کو جذبہ دیا، لوگوں نے تعاون کیا، اور آج ماشاءاللہ قصور کی اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت مسجد۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ تب سے یہاں پہ جمعہ کے لیے آیا کرتے ہیں؟ ہاں ایسے ہی الحمدللہ، جب پہلے میں آیا تھا تو وہ مسجد تھی، وہ پلستر بھی وہ نہیں ہوئی تھی، وہ اینٹیں ویسے ہی نظر آتی تھیں، تو وہ جگہ کم پڑ جاتی تھی، سڑک پہ لوگ آتے تھے۔ تو میرے آنے سے پہلے تو ایسا تھا کہ وہ جب پہلے جمعے میں آیا تو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وقت ہے، اس وقت پہ آپ نے تقریر ختم کر دینی ہے، چاہے بندہ آئے یا نہ آئے۔ ایسے ہی میں نے کیا، تو جب میں نے تقریر ختم کی تو وہ لوگ کہنے لگے نہیں جی آپ تو تقریر کریں، وہ مجھ سے پونا گھنٹہ اوپر لے گئے، جو ٹائم تھا فکس اس سے پونا گھنٹہ مجھ اوپر لے گئے۔ تو اس کے بعد سے آج تک ٹائم فکس نہیں ہوا، اگر میں پورے وقت پہ مثلا ٹائم ہے 2 بجے تقریر میں ختم کر دوں یا 2:10 پہ ختم کر دوں، جس دن میں پورے ٹائم پہ ختم کر دیتا ہوں مجھے وہ لوگ بعد میں کہتے ہیں آج آپ نے ہمیں ٹال دیا ہے۔ تو اگر میں ٹائم اوپر لے جاؤں، کوئی آدھا گھنٹہ اوپر لے جاؤں تو پھر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ٹائم جلدی ختم ہوا ہم جائیں، اور اس ظہوری مسجد میں لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہیں ٹائم پورا نہ ہو جائے، تو تقریر ختم نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اور پھر مسجد بنانے میں بھی وہ لوگوں نے پورا محبت کا اظہار کیا۔ میں نے اگر کہا کہ مجھے مسجد کے لیے 40 لاکھ چاہیے تو 40 لاکھ ہی ہوا ہے، میں نے کہا آج 2 لاکھ چاہیے تو 2 لاکھ ہی ہوا ہے۔ جب جیسے میں نے کہا ویسے الحمدللہ دیکھا آپ نے، بڑے کم عرصہ میں بڑی خوبصورت مسجد بن گئی۔ یہ انتظامیہ ادھر جو ہیں ان کا بھی یہ خاص ایک لگاؤ ہے مسجد کے ساتھ، وہ جو ادھر نوجوان ہیں وہ خاص محبت رکھتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، بیسیکلی یہ مسجد ماشاءاللہ اب 3 منزلہ بن چکی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب جہاں پر بھی تشریف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ برکتیں ضرور ہو جاتی، اور جمعہ پڑھنے والوں کی اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے کہ وہ 3 منزلہ ماشاءاللہ جمعے والے دن وہ وہاں پہ بھی عوام کا رش ہوتا ہے، اور جب خاص ہے تو ماشاءاللہ باہر بھی سڑک پہ بھی لوگ باقاعدہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ان کا خطبہ سننے کے لیے لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے نا ایک خاص خوبی رکھی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی یہ تشریف لے کے جاتے ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارے محلے میں مسجد ہے صدیقیہ گوسیہ، یہاں پہ بھی آئے، اور یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے نوجوان نسل کا بہت تیزی کے ساتھ ایک رجحان ان کی طرف ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں پچھلے دنوں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ سے باقاعدہ ایک خلافت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے، تو وہ کون سا سلسلہ ہے اور اب تک آپ کے مریدین کتنی شمولیت اختیار کر چکے ہیں؟ یہ جی اللہ کا خاص کرم ہے، مالک جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے۔ یہ اللہ کریم جس کو عطا کر دے، یہ مالک کا فضل ہے۔ تو مالک کائنات نے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے توسل سے ہی، مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ حضور سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی نیاز آپ دلایا کریں، تو میں نے انتخاب کیا آپ کے حروف ابجد کے اعتبار سے فاطمہ کے لفظوں کو جمع کریں تو وہ عدد 9 بنتا ہے، 9 بنتا ہے۔ تو میں نے پھر چاند کی 9 کا انتخاب کیا کہ وہ سیدہ کائنات کے نام سے نسبت ہو جائے، تو میں نے وہ شروع کر دیا۔ اس پہ اللہ کریم نے پھر مجھے بیٹے کی دولت سے بھی نواز دیا، اور اس کے بعد ہی یہ ان کا ہی کرم ہوا کہ مجھے میرے استاد گھرانے کی طرف سے، ان کے پاس حضور قبلہ شیخ الحدیث مفتی عبداللہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، ان کے خانوادہ سے حضرت صاحب زادہ پیر مفتی محمد منصب علی قادری صاحب ہے دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مجھے ان کے پاس خچوچا شریف کی، یہ انڈیا میں شہر ہے بہت بڑا، پیر سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ علیہ قادریہ شرفیہ، اس میں انہوں نے مجھے
चारों सिलासिल में मुझे उन्होंने सनद अता फरमाई, सनद खिलाफत के साथ इजाज़त भी उन्होंने मुझे नवाजा इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला कादरी में मैं लोगों को, हाँ, सिलसिला कादरी, चूँकि हुज़ूर सैयदना गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये सिलसिला है, तो ये मशहूर है कि गौसे आदम दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अम्बिया। तो इसी हवाले से मैंने आपका जो सिलसिला है उसमें मैं लोगों को बैत कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है तो यकीन इस एतबार से ही है कि वो हुज़ूर की आले पाक का नौकर बन जाए, हुज़ूर के सहाबा कराम का अदब करने वाला बन जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने वाला बन जाए, उस पर मोहम्मदी रंग जो है ना वो चढ़ जाए। ये मंशा यही है सिलसिला किलो काल की, आका होती रहे सना तेरे हुस्न जमाल की। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने इस चैनल को टाइम दिया। तो आपकी बात कर रहे थे कि जब हम इनका तारफ़ करवा रहे थे तो इन्होंने फरमाया कि इन्होंने बड़ी तारीफ़ फरमा दी, जबकि मैं असल में सर आपकी तारीफ़ करने में आऊँ तो एक बड़ा टाइम चाहिए, कसीदा बन जाए। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबियों से नवाजा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को टाइम दिया। तो आखिर में हम आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, या आप जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किस तरह से मज़हब के नज़दीक आए, तो उनके लिए कोई ख़ुसूसी पैगाम आप इस चैनल के तवस्सुत से देना चाहें? मैं चाहूँगा कि जितनी हमारी नौजवान नस्ल है वो उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करना, ये करने की ज़रूरत है। जब हमारे उलमाए कराम अपने मनसब पे बैठकर हुज़ूर की आले पाक की मोहब्बत के हवाले से बात करेंगे, हुज़ूर के सहाबा की मोहब्बत से हवाले से बात करेंगे, तो इनके दिलों में ये जज्बा हुज़ूर की आले पाक की मोहब्बत का बेदार होगा। तो जो हुज़ूर की आले पाक से मोहब्बत करने वाला होगा वही हुज़ूर के सहाबा से मोहब्बत करेगा, वही हुज़ूर से मोहब्बत करेगा। तो जब इनके दिल में ये जज्बा बेदार हो जाएगा, फिर चाहे ये इंग्लिस्तान में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे कहीं भी रहें, तो फिर किसी का रंग इन पे नहीं चढ़ सकता जिस पे मोहम्मदी रंग चढ़ जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को टाइम दिया। तो हम ये चाहेंगे, व्यूअर्स ये चाहेंगे कि आप अपने उस महसूस अंदाज में हमें चंद अशार सुनाएं जिस अंदाज ने ना हमारे असल में हमारे दिलों पे कब्ज़ा कर रखा है। अब जब पढ़ते हैं ना तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग झूम रहे होते हैं, बल्कि दुआ में भी जब आप फरमा रहे होते हैं, दुआ फरमा रहे होते हैं, तब भी मैंने लोगों को झूमते हुए देखा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 2 शेर जो है ना वो अनायत फरमाएँ। जी, इस हवाले से मैं पहले तो आरफ़ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपका एक शेर सुना दूँगा, उसके बाद सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सुनाता हूँ। हुज़ूर से आरफ़ खड़ी फरमाते हैं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी लेने के वाले से आप फरमाते हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए। जे लखवारी इतर गुलाबों ते थोये इस जुबाना नाम तेरे दे लायक नाही, एक ही कलमे दा काना नाम तेरे दे लायक नाही, एक ही कलमे दा काना। सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ज़ुबानी कलमा ते हर कोई पढ़दा, पर यारो दिल दा पढ़दा जिथे कलमा ये दिल दा पढ़िए, उथे मिले जुबान ना होई, ओ दिल दा कलमा यारो आरिफ पढ़ दे,
کوئی ہوئے کلمہ اے مینوں پیر پڑھایا تے میں صدا سہاگن ہوئی سر یہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کا انٹروڈکشن اپنے محسوس انداز میں فرما دیں. جی یہ چینل ہے جنہوں نے آج خدمت کا موقع دیا مجھے. تو الف لام میم باتیں وہ جو زندگی بدل دیں. تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس چینل کی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس پہ کمنٹ بھی ضرور کریں.